بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 90 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مفسر کے لیے جو معرفت ضروریہ ہے اس کا بیان پڑھیں گے۔ شرط المفسر فی باب اسباب النزول۔ انما شرط المفسر معرفت امرین، الاول معرفت تلک القصص التي تعرض الآیات لها، فإنه لا يتيسر فهم ایماء الآیات الا بمعرفتها، والثانی معرفت تلک القصة التي تخصص العام او نحو ذلك من وجوه صرف الكلام عن الظاہر، فإنه لا يتأتى فهم المقصود من الآیات بدونها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مفسر کے لیے اسباب نزول کے باب میں شرط کیا ہے۔ انما شرط المفسر معرفت امرین، مفسر کے لیے شرط صرف دو چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ واقعات معلوم ہوں جن کی طرف آیتیں اشارہ کرتی ہوں۔ فإنها لا يتيسر فهم ایماء الآیات الا بمعرفتها، کیونکہ آسان نہیں ہوتا ان آیتوں کے اشاروں کا سمجھنا مگر ان واقعات کے علم سے یا ان واقعات کی معرفت سے۔ والثانی، اور دوسرا امر یہ ہے جو عام کو قصے کے ساتھ خاص کر دے، یا اس جیسی چیز یعنی کلام کو ظاہر سے پھیرنے کی وجوہ، یہ بھی جو ہے مفسر کے لیے جاننا ضروری ہے۔ فإنه لا يتأتى فهم المقصود من الآیات بدونها، کیونکہ اس کے بغیر آیات کے اصل مقصود کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ انما شرط المفسر معرفت امرین، یہاں سے مصنف ان دو چیزوں کا بیان کر رہے ہیں جن کی معرفت مفسر کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ مفسر کے لیے دو امور کی معرفت ضروری ہے جن کو مصنف نے متن میں ذکر کیا ہے۔ نمبر ایک، ان واقعات کی جن کی طرف آیتوں میں اشارہ موجود ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی شرط خوف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا، اس کا معلوم ہونا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خفتم کی قید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیونکہ ان کو اور باقی صحابہ کرام کو اس سے تشویش لاحق ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے اللہ تعالی نے تم پر اس کو نازل کیا، تو لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے ان خفتم والی، یہ کوئی حکم کی تعلیق یا تقیید نہیں ہے، اس کا مقصد صرف نزول آیت کے وقت پرخطر احوال کو بیان کرنا تھا، نہ کہ کسی حکم کو معلق کرنا اور کسی حکم کو مقید کرنا، تو اس کا مقصد وہ نہیں تھا۔ تو اس کا جاننا بھی مفسر کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے آیت کا جو اصل مقصد ہے اس کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ تو ایک امر یہ ہے کہ ان واقعات کا جاننا جن کی طرف آیات کے اندر اشارہ پایا جاتا ہے، یہ مفسر کے لیے جاننا ضروری ہے۔ نمبر دو، دوسرے ان واقعات و اسباب کی معرفت بھی ضروری ہے جن سے کلام کا ظاہری مفہوم سے ہٹا ہوا ہونا معلوم ہوتا ہو، جیسے عام کا مخصوص ہونا یا قید کا اتفاقی ہونا وغیرہ۔ جیسے اس کی مثال ہے ان حدیث کا علم بھی ضروری ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم میں المشرکین جو ہے یہ عام مخصوص عن البعض ہے، اس میں بچے، بوڑھے وغیرہ جو ہے وہ یعنی معذور مشرکین جو ہیں وہ داخل نہیں ہیں، جو قتال سے دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ ایسی احادیث سے عام کا ظاہر سے ہٹا ہوا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کے لیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ المشرکین جو ہے یہ عام مخصوص عن البعض ہے، اس میں وہ لوگ داخل نہیں ہیں، تو اس کا بھی جاننا جو ہے مفسر کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کو جانے بغیر جو ہے نا وہ کلام کرنا مفسر کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اصل مقصد اس آیت کا سمجھنا پھر آسان نہیں ہوتا اور دشوار ہوتا ہے، اور پھر ذہن میں جو ہے وہ ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ قصص الانبیاء من روایات اہل الکتاب ومما ينبغي ان يعلم هنا ان قصص الانبیاء السابقین لم تذکر فی الاحادیث الا
قليلا فالقصص الطويلة العريضة التي يتجشم المفسرون روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى وقد جاء في صحيح البخاري مرفوعا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ان میں سے جن کا جان لینا یہاں مناسب ہے، مما ينبغي أن يعلم هنا، انبیاء کے وہ قصے جو اہل کتاب نے روایت کیے ہیں، تو ان میں سے جن کا جان لینا یہاں مناسب ہے یہ ہے کہ انبیاء سابقین کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، احادیث میں مذکور نہیں ہوتے مگر تھوڑے بہت، تو وہ قصے زیادہ طویل اور لمبے چوڑے مفسرین نے نقل کرنے کا ان کو تکلف کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے علماء اہل کتاب سے منقول ہیں، الا ماشاءاللہ سوائے چند ایک، یعنی جو حدیث کے اندر مذکور ہیں تو وہ تو بہت کم ہیں، لیکن جو باقی قصے ہیں جو زیادہ لمبے چوڑے مفسرین نے جن کو نقل کرنے کا اہتمام کیا ہے اور تکلف کیا ہے وہ اہل کتاب ہی سے مروی ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. دو امور کی معرفت کے ساتھ مصنف نے ایک تیسری چیز جو ہے وہ شامل کی ہے اس عبارت کے اندر، وہ یہ ہے کہ ان واقعات کا، گزشتہ انبیاء کے واقعات کا جان لینا بھی مناسب ہے جن کا حدیث میں بہت کم ذکر ہے، زیادہ لمبا چوڑا ذکر نہیں ہے، اور مفسرین نے ان کو جو ہے وہ بڑا لمبے چوڑے قصے مفسرین نے نقل کیے ہے اور ان کا تکلف کیا ہے. تو وہ سارے قصے چونکہ اہل کتاب سے منقول ہیں اور اہل کتاب کے بارے میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب، تو کیونکہ دونوں صورتوں میں غلطی کا اندیشہ ہے، جب آپ ان سے جو ہے وہ نقل کرو گے تو دونوں صورتوں میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر تکذیب کر دو گے تو ہو سکتا ہے وہ صحیح بات ہو تو اس میں وہ بھی غلطی ہے، اور اگر صحیح بات کو اگر آپ نے غلط بات کو آپ نے جو ہے وہ تصدیق کر دی تو یہ بھی غلط بات ہے، اور جھوٹ کہیں اور وہ سچ ہو یا سچ کہیں وہ جھوٹ ہو تو یہ جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. تو دونوں صورتوں میں غلطی کا اندیشہ، اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. یہ جو حدیث ہے یہ دوسری ایک حدیث کے معارض ہے، بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. اس میں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے روایت کرنے کو منع کیا تھا، ان سے کوئی چیز باتیں سننا اور ان کی روایت کرنا اس سے آپ نے منع فرمایا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ شائع ہو گئیں اور جو ہے وہ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں التباس کا خوف جاتا رہا تو پھر اہل کتاب سے روایت کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، جو کہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ پوری حدیث ہے، اس میں جس اجازت کا ذکر ہے. تو پہلے منع کیا تھا آغاز اسلام میں، بعد میں اجازت دے دی کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں رہا. اس بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات تو اہل کتاب سے منقول ہو تو اگر تو وہ صحیح ہو اور ہماری شریعت کے موافق ہو تو ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور اگر صحیح تو ہے لیکن ہماری شریعت کے موافق نہیں ہے تو اس کی تصدیق کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا اور وہ نسخ یا تحریف پر محمول ہوگی. اور اگر صحیح ہی نہ ہو تو نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کی تکذیب کریں گے، صرف اجمالی طور پر یہ کہیں گے کہ جو بات اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے. یعنی روایات اہل کتاب کے بارے میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے وہ بہت ہی بہترین توجیہ فرمائی ہے جس میں ساری بات جو ہے وہ سارا معاملہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور ساری بات حل ہو جاتی ہے کہ ان کی تصدیق کرنی چاہیے یا تکذیب کرنی چاہیے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ان امور ضروریہ کا بیان تفصیل سے پڑھا ہے جن کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے. تو دو چیزیں جاننا ضروری ہیں جن کا متن میں شاہ صاحب نے ذکر کیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ایک اور چیز کا ذکر کیا کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات کا جاننا بھی یہاں مناسب ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات، اور جو ہے وہ ذہن انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ مفسرین نے بہت لمبے چوڑے قصے ذکر کیے ہیں. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ اہل کتاب سے منقول بات کے بارے میں صحیح مذہب کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، مفسر کے لیے کتنے امور کا جاننا ضروری ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.